السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کو میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اسے غور سے سن لیں اور اخیر میں سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے، تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید شدید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاذ بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت بھی کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاذ محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیں، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا کہ میرے استاذ فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت سنیے، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، اس کی کوئی مجبوری تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہے، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے تھوڑا سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو سنبھالتا، اس کو کندھے پر بٹھاتا، جنگل میں گھماتا، کھانا وغیرہ کھلاتا اور اپنے روزمرہ کے کام بھی کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، خوب دوڑا، لیکن وہ چیل کو پکڑ نہ سکا۔ بہت پریشان ہوا۔ آخر تھک ہار کر وہ کچھ دنوں تک ایسے ہی شرمندہ گھومتا رہا۔ پھر بندریا واپس آئی اور اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے گردن جھکا لی اور شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو بہت غصہ آیا، اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت تو آسمان سے اتری تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفتوں سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص بھی درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا
کہ بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور میں گر جائیں، اس سے توبہ کریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے دعائیں کریں۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز کے بیچ میں ہوتا ہے، جتنا پیشانی اور زمین کے بیچ میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر تو پار کر جاتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور میں ہم گر جائیں اور اپنے تمام مسائل کا حل ہم اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ ہماری تمام مصیبتیں، تمام آفتیں، تمام بلائیں اللہ تبارک و تعالی حل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔